لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. اپنی بات کا آغاز کروں اس کے پہلے میں سب کو عید اکبر عید غدیر کی مبارکباد دیتا ہوں. حسن جزاک اللہ. رسول خدا نے فرمایا کہ جو 4 عیدیں ہیں ان سب سے بڑی عید عید غدیر ہے. سبحان اللہ. جب ہمارے امام سے پوچھا گیا کہ مولا آقا یہ عید غدیر جو ہے اللہ نے اس کو عید اکبر کیوں بنایا ہے؟ امام نے فرمایا کہ جب رمضان مکمل ہوتا ہے ہم روزہ رکھ لیتے ہیں 30 روزہ رکھتے ہیں اور یہ کام کو پورا کرتے ہیں. جب رمضان مکمل ہوتا ہے تو ہم عید فطر مناتے ہیں. جب حج ہمارا پورا ہوتا ہے تو ہم حج اکبر مناتے ہیں. اور عید مبارکہ جب حق اور باطل کے بیچ فیصلہ ہونا رہتا ہے اور حق جب کامیاب ہوتا ہے حق جب مکمل ہوتا ہے تب ہم عید مبارکہ مناتے ہیں. اور عید غدیر وہ ہے اللہ نے سورہ مائدہ کی آیت 3 میں اللہ نے ارشاد فرمایا. اس کے پہلے اللہ نے سورہ مائدہ کی 67 آیت نمبر اس نے کہا کہ اے رسول پہنچا دو وہ پیغام جو ہم نے تم کو دیا ہے. اگر وہ پیغام تم نے نہیں پہنچایا اس کا مطلب تم نے کار رسالت انجام نہیں دیا. اگر تم یہ پیغام پہنچاؤ اگر جو شر ہے اس سے ہم تم کو بچائیں گے کافروں سے ہم تم کو بچائیں گے. یا اللہ جب توحید کا حکم ہوا اللہ نے کہا کہ بتاؤ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ. جب اللہ سورہ توحید کا اعلان کر رہا ہے تب یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اے رسول یہ پیغام پہنچا دو. اگر نہیں پہنچایا تو تم نے کار رسالت انجام نہیں دیا. جب اللہ نے محمد کو کہا کہ اپنی رسالت کا اعلان کرو رسول خدا نے اپنی رسالت کا اعلان کیا. پتھر آئے رسول خدا کے اوپر بڑی مشکلیں ہوئی. 23 سال کی رسول خدا کی تبلیغ اتنی زحمتیں اٹھائی رسول خدا نے. اس کے بعد انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اے رسول یہ پیغام پہنچا دو ہم تمہاری حفاظت کریں گے. یا اللہ یہ پیغام پہنچانے کے لیے تو کیوں سیکورٹی لے رہا ہے؟ یا اللہ تو نے یہ کہا کہ ہم حفاظت کریں گے تمہاری شر سے کافروں سے. اللہ فرمائے گا تو نے کیا سورہ رحمان نہیں پڑھا؟ سورہ رحمان کی آیت نمبر 60 میں اللہ نے فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ صرف احسان ہوتا ہے نیکی کا بدلہ صرف نیکی ہوتا ہے. جب توحید پر مصیبت آئی جب توحید کا لوگوں نے انکار کیا کس نے ڈیفینس کیا؟ علی نے. جب رسول خدا کی رسالت پر مصیبت آئی کس نے دفاع کیا؟ علی نے. جب علی توحید کی حفاظت کر رہا ہے جب علی رسالت کی حفاظت کر رہا ہے تو جب علی کے اوپر کوئی شک کرے گا وہ بھی ہمارے حکم پر تو علی کی ولایت کا اور علی کی فضیلت ہے
اس کو ڈیفینس کرنا، اس کو سیکیور کرنا، اس کو بچانا ہمارا کام ہے۔ تاریخ میں یہ کہیں نہیں ملتا کہ اگر توحید کا انکار کیا ہو تو اللہ نے کوئی عذاب نازل کیا۔ سبحان اللہ۔ تاریخ میں کہیں نہیں ملتا کہ نبوت کا، رسالت کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ محمد کی رسالت کا، رسول ہونے کا، نبوت ہونے کا کسی نے انکار کیا ہو۔ جب ابو لہب نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو اللہ سے کہو کہ ہمارے اوپر عذاب لائے، نہیں لایا اللہ نے۔ لیکن علی کی ولایت پر کسی نے شک بھی کیا۔ علی کی ولایت پر کسی نے شک بھی کیا۔ جب علی کی ولایت پہ شک ہوا اور جب رسول نے اعلان کر دیا تو اس نے کہا وہ حاجی بھی تھا، نمازی بھی تھا، صحابی بھی تھا۔ آج دنیا کہتی ہے کہ صحابی تو سب جنت میں جائیں گے، حج کرنے والے، نماز کرنے والے تو سب جنت میں جائیں گے۔ اگر حج کرنے سے، نماز پڑھنے سے، صحابی ہونے سے، حاجی ہونے سے کوئی جنتی ہو سکتا تو اللہ نے پہلے ہی دن بتا دیا کہ علی کی ولایت پر شک کرنا اللہ کو گوارا نہیں ہوا۔ اور رسول خدا کا قرآن کی 6666 آیتیں، جب بھی اللہ نے رسول کو خطاب کیا بہت محبت سے، یاسین، طٰہٰ، مجمل، اللہ نے بہت 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 محبت سے، یا اللہ یا تیرے کو کیا ہو رہا ہے کہ تو رسول کو آج آرڈرلی، اے رسول، اللہ نے 6666 آیتوں میں کئی اثر دکھائے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم لوگ غدیر میں اتنا ہی سمجھتے ہیں من کنت مولا فہذا لی المولا۔ یہ غدیر کا خطبہ تاریخ کے حساب سے جو روایتوں میں ملتا ہے کم سے کم 1 گھنٹے کا خطبہ، 2.5 گھنٹے کا خطبہ، 4.5 گھنٹے کا خطبہ ہے، جس میں رسول خدا نے 50 قرآن کی آیتوں کا ذکر کیا، 50 قرآن کی آیتوں کا ذکر کیا۔ اور جو عید غدیر سے لوگ بھاگتے اس کی وجہ کیا ہے؟ علی کی ولایت کا اعلان ہی ہو رہا تھا عید غدیر میں۔ علی کی ولایت کا تو انتظام اس سمے ہو گیا تھا جب یہ کائنات خلق ہو رہی تھی، اور معراج میں جب بلایا تھا رسول خدا کو، جس سمے 2.5 کمان کا یا اس سے کم کا کچھ فاصلہ تھا، تو کیول 3 لوگ جانتے ہیں کہ کتنا فاصلہ تھا، یا تو رسول جانتے ہیں، یا اللہ جانتا ہے، یا وہ جانتا ہے جس کی زبان میں اللہ نے بات کیا۔ سبحان اللہ، نعرہ حیدری۔ اسی دن فیصلہ ہو گیا تھا۔ یہ تو دنیا کو دکھایا جا رہا ہے، علی کو وسیع بنایا نہیں جا رہا ہے۔ علی کو وسیع تو بنایا جا چکا دنیا میں ہی، دعوت ذوالعشرہ جماعت شروع ہو گئی، اور کوئی دن رسول کا ایسا نہیں گیا جس دن علی کے ولایت کی بات نہ کی گئی ہو۔ یہ تو دنیا کو دکھانا تھا، اس لیے علی کو اٹھایا اور اٹھا کے بتایا من کنت مولا۔ وجہ کیا تھی؟ اس لیے وجہ تھی کہ رسول خدا کی زندگی کو کیول 2 مہینہ اور 12 دن باقی تھے۔ اگر رسول خدا دنیا سے جا رہے تھے، پیغمبر رسول کی اب کوئی پیغمبر نہیں آنے والا تھا، دین کس کے ہاتھوں میں رہے گا؟ جو اس عید غدیر کی فضیلت ہے، آپ یہ سمجھ لیجئے کیوں اللہ کے نزدیک اتنی بڑی فضیلت ہے۔ کیونکہ رسول جا رہے تھے، اللہ نے کہا اے رسول تم جا رہے ہو، یہ دین کس کے ہاتھوں میں رہے گا؟ یہ دین جس کو 1,24,000 پیغمبر لائے، جس کو 22 مہینہ، 22 سال، 2 مہینہ اور 22 دن میں قرآن مکمل ہوا، نازل ہوا، یہ ساری محنتیں کہاں جائے گی اگر تم نے اس کو کسی ایسے ہاتھوں میں نہیں دیا جو قیامت تک اس دین کو قائم رکھ سکے؟
رسول خدا نے علی کی ولایت کا ہی صرف اعلان نہیں کیا، بتایا خطبے میں کہ علی کے بعد جو ولی ہوگا اس کا نام حسن، سبحان اللہ، علی کے بعد جو ولی ہوگا اس کا نام حسین، علی کے بعد جو ولی ہوگا، حسین کے بعد جو ولی ہوگا وہ زین العابدین، زین العابدین کے بعد جو وصی ہوگا اس کا نام امام باقر، اور جو امام باقر کے بعد ہوگا وہ امام، پورے 12 امام جو ہم جن کو ہم مانتے ہیں، خطبہ غدیر میں نبی نے اس سارے ناموں کو گنایا۔ سبحان اللہ، اگر عید غدیر کو یہ آج ایکسپٹ کر لیں تو پھر امام کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا، بے شک، اور اگر یہ غدیر کو ایکسپٹ کر لیں تو ماننا پڑے گا کہ علی پہلے خلیفہ ہیں، صحیح بات، کیونکہ خلیفہ کا انتخاب تو تم کو حق نہیں دیا ہے۔ جب آدم کو بھی بنایا پہلا خلیفہ، تو کہا کہ ہم بنا رہے ہیں، سبحان اللہ، ہم بنا، خلیفہ بنانے کا اختیار جناب ابراہیم نے کہا، جناب ابراہیم کو جب امامت دی کہا ہم تم کو امامت دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، خلیفہ بنانے کا حق، نبی بنانے کا حق، رسول بنانے کا حق، امام بنانے کا حق صرف اللہ کے پاس۔ سبحان اللہ، سبحان اگر اللہ، دنیا کسی کو بناتی ہے تو کیونکہ پہلے ہی اللہ نے کہہ دیا قیامت پہ ہم سب لوگوں کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ بے شک، اگر اللہ کا بنایا ہوا امام ہے، اور عید غدیر کے بعد ہوا کیا؟ اللہ نے کہا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3، اکملت لکم دینکم، قرآن آیا، اللہ نے نہیں کہا کہ دین مکمل ہو گیا، رسالت کا اعلان ہوا نہیں کہا، اللہ کی نبوت کا اعلان ہوا نہیں کہا۔ آج اللہ کیوں کہہ رہا ہے اکملت لکم دینکم، ہم نے آج دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں تمام کر دی اور تمہارے دین کو پسند کر لیا، اور آج کافر مایوس ہو گیا۔ ارے یا اللہ، 1,20,000 کے مجمع میں تو سب حاجی تھے، کافر تھے کہاں؟ مدینے میں تو کافر کو جانے کی اجازت نہیں، مکے میں تو کافر کو جانے کی اجازت نہیں۔ اللہ تو یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ آج کافر مایوس ہو گیا؟ کیونکہ لوگوں نے عید غدیر کے پہلے جو پلان بنا کے رکھا تھا، اللہ نے اس کا نظارہ پیش کیا کہ کافر یہ سمجھتے تھے کہ رسول خدا کے بعد پھر یہ پلٹ کے آنا ہے، پھر ہم لوگ جو ہے اس دین پر قابض ہو جائیں گے، لیکن اللہ نے اعلان کر دیا آج کافر مایوس ہو گئے۔ نماز آیا، روزہ آیا، یا کہیں نہیں کہا اللہ نے کہ آج کافر مایوس ہو گئے۔ علی کی ولایت کا اعلان ہوا، سبحان اللہ، اور کہا کہ کافر ہی مایوس نہیں ہوئے، جو لوگ اندر سے بغض رکھتے تھے وہ بھی مایوس ہو گئے۔ نعرہ حیدری، اللہ نے علی کی فضیلت تو اسی دن لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے تھا۔ گھر سے اللہ کے آغاز سفر میرا تھا، سبحان اللہ، حضرت علی، گھر سے اللہ کے آغاز سفر میرا تھا، راستے بند سبھی تھے وہاں در میرا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، گھر سے اللہ کے آغاز سفر میرا تھا، راستے بند سبھی تھے وہاں در میرا تھا۔ 3 دن دیکھا ہے پتھر کے خداؤں نے مجھے، 3 دن دیکھا ہے پتھر کے خداؤں نے مجھے، میں نے ان کو نہیں دیکھا، یہ ہنر میرا تھا۔ نعرہ حیدری، 3 دن کعبے میں حضرت علی رہے، آنکھیں نہیں کھولی، جب آنکھیں کھولی تو سب سے پہلا دیدار کیا رسول خدا کا، رسول خدا نے آخری دیدار کیا علی کا۔ سبحان اللہ، یہ ہے رسول خدا اور علی، یہ ہے رسول خدا اور یہ ہے علی کی احمد۔ جب یہ سارا وہ ہو گیا تو حارث نے یہ کہا کہ اے رسول، تم نے نماز کہا، ہم نے نماز پڑھی، تم نے روزہ کہا، ہم نے روزہ رکھا، تم نے حج کہا، تم نے جتنے احکامات بتائے ہم نے وہ سارے احکامات پورے کیے۔ اے محمد، آج یہ ایک بات بتاؤ مجھے کہ تم یہ جو اعلان کر رہے ہو، اپنے بھائی علی کو بنا رہے ہو وصی،
کس کی مرضی سے بنا رہے ہو؟ اپنی مرضی سے یا خدا کی مرضی سے؟ رسول خدا نے کہا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن کی 3 آیتیں جو ہیں وہ سیدھا سیدھا عید غدیر سے ہیں، اور قرآن کی 50 آیتیں انڈائریکٹ جو ہیں وہ عید غدیر سے۔ سبحان اللہ۔ ایک سورہ مائدہ کی جو آیت بتایا کہ اکملت لکم دینکم، ایک رسول خدا کو، اور ایک آیت ہے کہ رسول خدا اپنی مرضی سے کچھ بولتے ہی نہیں، اپنی مرضی سے کچھ کرتے ہی نہیں۔ ابھی رسول نے یہ بولا تھا کہ حارث نے یہ کہا کہ اچھا ہے، اگر یہ بات تم نے اللہ کی مرضی سے کہی ہے اور یہ اللہ کا ارادہ ہے اور یہ اللہ کا حکم ہے تو میرے اوپر عذاب آئے، اور اگر یہ تمہارا کہنا ہے تو پھر اللہ جانے اور تم جانے۔ حارث چاہتا کیا تھا؟ حارث کو یہ بات پتا تھی کیونکہ حاجی تھا، نمازی تھا، صحابی تھا، کہ جب تک محمد ہمارے درمیان موجود ہیں تب تک کہ عذاب نہیں آئے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو اس کو یہ تھا کہ عذاب تو آنا نہیں ہے، اور یہ میں بات کہوں گا مجھ پر عذاب آئے گا نہیں، تو میں یہ بات جو ہے پروپیگنڈا کروں گا کہ یہ بات جو کہی ہے علی کے لیے یہ محمد نے اپنی مرضی سے کہی ہے، اس میں اللہ کی مرضی شامل نہیں ہے۔ ابھی حارث اپنے پلٹا ہی تھا کہ اللہ کی طرف سے عذاب آیا، کنکر جو ہے اس کے سر پہ پڑا ہو، ختم ہو گیا حارث۔ یا اللہ یہ کنکر تم نے کیوں برسایا؟ یہ کنکر بولے جب مکے پہ حملہ ہوا تھا، کعبے پہ حملہ ہوا تھا، تب بھی ہم نے کنکر کا استعمال کیا۔ آج کعبے کے وارث کے اوپر اگر حملہ ہو رہا ہے اور اس کی ولایت کو کوئی چیلنج کر رہا ہے، کوئی انگلی اٹھا رہا ہے ہمارے حکم پر، اللہ کا پورے شریعت میں، پورے اسلامی ہسٹری میں کہیں نہیں ملتا کہ اللہ نے کبھی اس طرح سے عذاب نازل کیا۔ رسالت پر نہیں، رسالت کے حکم پر نہیں، توحید کے حکم پر نہیں، یہ ہے مولا علی کی فضیلت، اور ہمارا سب سے بڑا نصیب یہ ہے کہ ہم اس کے ماننے والے ہیں۔ نعرہ حیدری۔ 73 فرقوں میں صرف اکیلا فرقہ ہے ہمارا، بے شک یہ ہمارے ماں باپ کا ہم شکریہ ادا کریں، ان کا شکریہ ادا کریں کہ آج ان کے نسل سے ہم ہو گئے۔ ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ ہمیں دین حق میں پیدا کر دیا۔ یہ دین حق ہے، ہم لوگوں کو کیونکہ یہ دین حق بہت آسانی کے ساتھ ملا ہے، اس لیے ہمیں جو قدر ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوا۔ ہماری قوم نے غلطی اور کیا کی؟ جس طرح سے ہم محرم مناتے ہیں، جس طرح سے ہم محرم کا انتظام کرتے ہیں، اگر ہم نے کاش عید غدیر کا ویسا انتظام کیا ہوتا اور عید غدیر کو اسی طرح سے منایا ہوتا تو آج دنیا عید غدیر کو، لوگوں کا دماغ عید غدیر سے ہٹانے کی کوشش ہی کرتی، لیکن اس کے باوجود بھی آج دنیا کامیاب نہیں ہے، کیونکہ عید غدیر اکیلا ایسا واقعہ اسلامی ہسٹری کا 1,20,000 آئی ایویڈنس، اس حدیث کے 1,20,000 روایت کرنے والے، سننے والے، دیکھنے والے، پورے اسلام میں، پورے شریعت میں ایک بھی حدیث ایسی نہیں ملتی، اور ایک بھی اس پہ دشمن اسلام نے بھی یہ نہیں لکھا کہ کسی نے یہ کلیم کیا ہو کہ مجھے سنائی نہیں دیا۔ 1,20,000 کا مجمع ہے، کسی نے یہ کلیم نہیں کیا کہ مجھے دکھائی نہیں دیا۔ یہ اللہ کا انتظام تھا کہ سب کو دکھائی بھی دیا، سب کو۔ اور عید غدیر ایسی جگہ ہے کہ چاروں طرف پہاڑیاں ہیں، اللہ نے انتظام کیسا کیا۔ اگر وہاں کوئی کھڑے ہو کر کہے من کنت مولا یا علی، چاروں طرف سے وہی آوازیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ چاہتا تھا کہ یہ آواز صرف انسانوں تک نہیں، ساری دنیا تک یہ آواز سبحان اللہ، اور اللہ نے پہنچایا۔ ہم لوگ آج مطلب کہتے ہیں بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم لوگ عید غدیر منا رہے ہیں۔ تو زیادہ وقت آپ کا اس لیے نہیں دینا چاہتا کہ آپ لوگ صبح سے تھکے ہوئے ہیں، اور میں صرف ایک دعا کرنا چاہتا ہوں، اور سب موجود ہیں یہاں پہ، اور سب سے میں چاہتا ہوں کہ ہاتھ اٹھا دیا دعا کریں۔ یا اللہ عید غدیر کے واسطے سے، 14 معصومین کے واسطے سے، شہدائے کربلا کے واسطے سے، دنیا میں جتنے بھی محبان اہل بیت جہاں بھی ہیں
انہیں شاد و آباد رکھ، الہی آمین، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما، الہی آمین، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار دے دے الہی معبود۔ آمین، یا معبود آج ایران کے اوپر بہت بڑی تکلیف آئی ہے معبود، ایران کو فتح ملے معبود، الہی آمین، جو لیبنان اور غزہ کا ظالم ہے خداوندہ اسے نیست و نابود کر دے، الہی آمین، یا معبود ظالموں کو جو تو نے رعایت دی ہے یا خداوندہ اس کی رعایتوں کو ختم کر دے، الہی آمین، یا مولا مظلوموں کے حق میں اس جنگ کا خاتمہ ہو جائے، الہی یا خداوندہ کریم جہاں ہم لوگ اتنے جو بیٹھے ہوئے ہیں معبود تیرے ولی کا جشن منانے کے لیے، یا خداوندہ ہمارے سارے مرحومین کو جو عالم برزخ میں ہیں ان کی مشکلوں کو آسان کر الہی دے، آمین، ان سب کی مغفرت فرما، الہی ان کے لیے جنت کے راستے ہموار کر دے، اور ہمارا خاتمہ جو ہے وہ دین حق پہ ہو۔ خداوندہ اعلیٰ تیرے علاوہ کسی کا مقتدر مغفرت بنا۔ اس دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک سوال، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل من كنت مولا